اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سرنامہ کلام میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسراء کی 81ویں آیت ہے، اور اس آیت میں جو اعلان کیا گیا پروردگار عالم کی طرف سے، اور یہ وہ نوید ہے کہ جو سنائی جائے گی کہ جب ہمارے وقت کے امام قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ ظہور فرمائیں گے، اور ان کے ظہور کی خبر اس آیت کے ذریعے سے دی جائے گی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اور یہ آیت کی تلاوت اس وقت تو ہم سنیں گے ہی، لیکن فی الوقت اور فی الواقعہ اس آیت کی تفسیر ہونا، عملی تفسیر ہونا شروع ہو چکی ہے کہ باطل کا مٹنا، اس کے مٹنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور وہ شروع کئی سال پہلے سے ہو چکا ہے۔ اس کا آغاز، اس کی پہلی اینٹ، اس کی پہلی نیو، بنیاد وہ رکھی گئی تھی کہ جب 1979 میں انقلاب ایران رونما ہوا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پودا تناور درخت بنتا چلا گیا، تو وہ اس وقت سے اس آیت کی عملی تفسیر شروع ہو چکی تھی، مگر اب فی زمانہ عام انسانوں کو، عام لوگوں کو، عوام کو، وہ بھی کہ جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور وہ بھی کہ جو اس سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے سامنے یہ بات عیاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جو دشمن ہیں، جو باطل ہیں، باطل پرست لوگ، اور وہ باطل کے جس کے مٹنے کی نوید اس آیت میں دی جا رہی ہے، وہ تو بہت پہلے سے اس بات کو جانتے ہیں، اسی لیے وہ انقلاب کے اس قدر دشمن تھے، اسی لیے انہوں نے اسے مٹانے کی اس قدر کوششیں کی، اور اس کے بعد بھی جب انقلاب آیا تو 8 سال جنگ مسلط رکھی گئی عراق کے ذریعے سے، کہ جہاں پہ صدام کی حکومت تھی۔ تو یہ سب کوششیں اسی لیے تھیں، اور صرف اس کے بعد صرف وہیں 8 سال پہ ان کا جو ظلم و ستم ہے اور انقلاب کو ختم کرنے کی کوششیں وہ ختم نہیں ہو گئیں، بلکہ وہ جاری و ساری رہیں۔ جس قدر سینکشنز ایران پہ لگائی گئیں، جس قدر اس کو مشکلات میں ڈالنے کی اور انقلاب کے خلاف عمل کرنے کی کوششیں کی گئیں، وہ سب جانتے ہیں جو بھی حالات پہ نظر رکھنے والے ہیں یا تاریخ سے ذرا سا بھی واقف ہیں۔ اب دنیا میں پوری طرح سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ بات ہم انتہائی وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو روایات معصومین علیہ السلام ہیں ان کی روشنی میں، اور جو ہمارے مراجع کرام ہیں ان کے بتائے ہوئے جو نشانیاں ہیں ان کے مطابق۔ جیسے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے جب نوجوانوں سے خطاب کیا تو ان جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں مطمئن ہوں کہ آپ سب، جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب اسرائیل کی تباہی دیکھیں گے۔ تو وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے اسرائیل کی تباہی دیکھیں گے۔ اور یہ روایات میں جو معصومین علیہ السلام کی روایات ہیں اس میں بیان کیا گیا کہ اسرائیل کی تباہی یعنی ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، تو یعنی دونوں متصل ہیں، تو ایک واقعہ رونما ہونا نشانی ہے دوسرے کے آنے کی۔ تو یہ جو دونوں طرف سے حق کے جو اہل حق ہیں، جو اس وقت مقاومت کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے جو اس قدر عملی طور پہ سنجیدگی کے ساتھ کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو ان کا یقین ہے وہ اتنا مستحکم ہے کہ وہ باقاعدہ دوسروں کو یقین بخشنے کا سبب ہے،
اور دوسری طرف باطل کا جو یقین ہے اور جو باطل پرست لوگوں کی کوششیں ہیں اپنے باطل کو بچانے کی، تو ان سب میں یہ جو سنجیدگی ہے یہ سب انہی روایات کی بنا پر ہے. اس لیے کہ یہ روایات کو فقط پڑھتے نہیں ہیں کہ پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں. یہ وہ عملی لوگ ہیں کہ جو پڑھنے کے بعد، علم آنے کے بعد اسے یقین کی منزل تک پہنچاتے ہیں اور یقین حاصل ہو جانے کے بعد عمل انجام دیتے ہیں. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ 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 جو بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے وہ قم سے ہوں گے، جو شہر قم ہے ایران کا، یعنی وہ شیعہ ہوں گے اور وہ ہوں گے کہ جو بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے مقابلہ کریں گے، مقاومت کریں گے. اور اس کے علاوہ دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ قم سے اور یمن سے سیاہ پرچم بلند ہوں گے. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ جو اس وقت میدان عمل میں ہیں اور بڑی سے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ جو مقاومت ہے ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو وقت معین ہے وہ تو بے شک بلا شبہ صرف پروردگار عالم کو معلوم ہے. کوئی بھی وثوق سے تاریخ نہیں بتا سکتا، مگر یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی نشانیاں جو بیان کی گئیں، کون سی نشانیاں ہیں کہ جو پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ان نشانیوں کی بنا پر ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ مقاومت، یہ جو اس وقت ریزسٹنس ہے، جو ریزسٹنٹ ایکسس میں اس وقت جاری و ساری ہے، یہ انشاءاللہ امام کے ظہور سے متصل ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اب ہم کتنا زیادہ امام کے ظہور سے متصل جو وقت ہے اس میں اس وقت سانس لے رہے ہیں، تو کتنا قریب ہے ہم امام کے ظہور سے. اور جس طرح تیزی سے حالات و واقعات رونما ہو رہے ہیں اس بنا پر ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں پچھلے سالوں میں کہ خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. بہت سالوں سے ہم علماء یہ بات ممبروں سے کہہ رہے ہیں، جو ہماری گفتگو سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ممبروں سے بارہا یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ تیاری کریں، امام کے ظہور کی تیاری کریں، امام کے ظہور کی تیاری کریں. لیکن تب کا کہنا جو کچھ سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں اور آج کا کہنا یہ بالکل مختلف باتیں ہیں. کس طرح سے کہ تب پھر بھی ہمارے پاس وقت تھا، اس قدر زیادہ تیزی سے جو عوامل رونما ہو رہے ہیں، اس طرح زیادہ تیزی سے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ اس وقت تک نہیں ہوئے تھے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امتحان کی ایک طرح سے ڈیٹ شیٹ نہیں آئی تھی، امتحان اس قدر نزدیک نہیں نظر آ رہے تھے. لیکن اب جو امتحان ہے، جیسے کہہ لیں جو ظہور کا اور ظاہر اس سے پہلے کا وقت زیادہ امتحان کا وقت ہے، تو وہ بالکل نزدیک ترین ہے. تو اب تو ہمیں بالکل اپنی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. اب اس طرح اطمینان سے بیٹھنے کی، پروکریسٹینیشن کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم آرام سے تیاری کر لیں گے. تو وقت اب ختم ہو چکا. اور اسی مقاومت نے اور بالخصوص سید حسن نصر اللہ کے لہو نے ہم سب کو جگا دیا ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ اگر کوئی ابھی بھی نہیں جاگا تو پھر وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. اگر ابھی بھی وہ اس حدت کو محسوس نہیں کر رہا، اس گرمی کو محسوس نہیں کر رہا کہ اسے اپنے عمل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اسے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھر جاگنے میں بہت وقت لگے گا. اس لیے کہ جو شہید کا لہو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور جو شہید کی شہادت ہے وہ قوموں کو زندگی بخشتی ہے. اور وہ اسی طرح زندگی بخشتی ہے کہ لوگ جو ہیں بیدار ہو جاتے ہیں، لوگ اس لہو کو اور اس کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد میدان عمل میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے اب ہم نے کہا کہ تیاری میں بہت تیزی کی ضرورت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت کمیونٹی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تیاری میں بہت تیزی کی ضرورت ہے، اور حالات و واقعات سب کے سامنے کہ کس طرح تیزی کے ساتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں، مگر
جب تیزی کی ضرورت ہے تو وہ اور زیادہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ باقی قومیں ہم سے بہت آگے ہیں، وہ اس وقت میدان عمل میں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، وہ زمین سازی کر رہی ہیں ماں کے ظہور کے لیے، اور ہم ابھی تک خود کو بھی تیار نہیں کر سکے، خود اپنے خاندانوں کو، اپنے خاندانوں کو تیار نہیں کر سکے، اپنی فیملیز کو تیار نہیں کر سکے. تو اس لیے بحیثیت قوم جو ہم بہت پیچھے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی کوششوں میں تیزی لائیں. سب چیزیں اب ایک ساتھ کرنی پڑیں گی اور بالکل ایمرجنسی نافذ کر دینے کی ضرورت ہے. اپنی انڈیویجول لائف میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنی کمیونٹی کی لائف میں، سب انڈیویجول لیول پہ بھی کام کریں، گروپ کی فارم میں بھی کام کریں، کمیونٹی کی فارم میں بھی کام کریں. اچھا، اب کام کیا کرنا ہے اور کن چیزوں میں تیزی لانے کی ضرورت ہے، یا جب میں نے کہا کہ سب چیزیں ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو وہ چیزیں پہلے تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہیں، لیکن اب ضروری ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ انجام دیا جائے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. سب سے پہلے ہے علم کو حاصل کرنا، علم کو بڑھانا، علم کو استوار کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ علم بنیاد ہے. جب تک علم نہیں ہوگا معرفت نہیں پیدا ہوگی، معرفت نہیں پیدا ہوگی تو یقین کی منزل تک نہیں پہنچیں گے، اور علم اور معرفت کو یقین کی منزل تک پہنچانا یہ دوسرا لیول ہے، یعنی علم کے بعد یقین. تو اب ہمیں یہ نہیں کرنا کہ اب پہلے ہم پورا علم حاصل کریں، جیسے حوزے میں ہم کرتے ہیں، سالوں تک علم حاصل کرتے ہیں، یا ہم انڈیویجول لیول پہ کتابیں پڑھیں، ہم سالوں تک ہم پڑھتے رہیں، اس کے بعد ہم یقین کی منزل تک اسے پہنچائیں. نہیں، ہمیں ساتھ کے ساتھ کرنا ہے، یعنی جو علم حاصل ہوتا جائے اسے اتنے پختہ طور پہ حاصل کریں، اس میں سے شکوک اور شبہات کو، ڈاؤٹس کو نکال دیں، ساتھ ساتھ نکالتے چلے جائیں، تو وہ ساتھ ہی یقین کی منزل پر پہنچتا چلا جائے گا. اور اس کے بعد ہے دو عوامل، ایک ہے جس میں علم اور عمل دونوں ساتھ شامل ہیں، اور ایک ہے جو بالکل علم کی بنیاد پہ عمل ہے، یعنی دو اور چیزیں، ایک تقویٰ اور پھر جہاد. اچھا، اب تقویٰ اور جہاد، پہلے ہم نے بات کی علم کی، تو علم مختلف سبجیکٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو ان میں جو سب سے اہم سبجیکٹس ہیں جو عملی طور پر ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے یقین کو مستحکم کرتے ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ان پہ آپ نے کام کیا، آپ کا یقین، ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو مستحکم کرتے چلے گئے. کیسے؟ کہ جو بھی علم آ رہا ہے اس میں سے جتنے ڈاؤٹس ہیں اسے صاف کرتے گئے، یعنی علم کو پیوریفائی کرتے گئے. پہلے ہی پیور سورسز سے لیجئے اور اس کے بعد اس میں سے ڈاؤٹس نکالتے جائیں اور اسے یقین کی منزل پر لاتے چلے جائیں، لیول بائی لیول. اور ساتھ ہے تقویٰ، پھر تقویٰ پہ کام کرنا، یعنی جو علم آتا چلا جائے اس پہ عمل کرنا شروع کرتے چلے جائیں. اور پھر ہے جہاد. جہاد صرف آپ سب جانتے ہیں جنگ کے میدان میں تلوار اٹھانے کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد مختلف طریقوں سے انجام دیا جاتا ہے. اور اس وقت تو جنگ کے میدان میں ہی اترنا بھی ضروری ہے اور اس وقت لاگو ہے ہر مومن پہ. اب جنگ کے میدان میں اترنے کا مطلب یہ نہیں کہ سرحدوں پہ جا کے لڑنا ہی. جو اس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت ہر مومن اپنی جگہ پہ جہاں وہ رہ رہا ہے، جس ملک میں رہ رہا ہے، جس شہر میں رہ رہا ہے، جس گھر میں رہ رہا ہے، اس کے پاس مختلف ذرائع ہیں کہ وہ اس جہاد میں حصہ لے سکتا ہے اور اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں شامل جو کی جا سکتی ہیں، وہ ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو سب چیزیں ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے جو اسکیجول ہے، جو اپنی روٹین ہے، جو اپنے ٹائمنگز ہیں، اس میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. یعنی کہ ایک وقت مختص کیا جائے علم کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کے اسکیجول میں ٹائم ہو کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ، اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے، جو جتنا دے سکتا ہے. اور اس کو یقین کے ساتھ مستحکم کرتے چلے جائیں. ادھر مستحکم ہو ادھر ساتھ عمل، ادھر مستحکم ہو ادھر ساتھ عمل، اور جو انتہائی ضروری علم کی شاخیں ان پہ کام کیا جائے.
اور یہی ہمارا آنے والے جو لیکچرز ہیں، جو سیشنز ہیں، ان میں ہمارا یہی روڈ میپ ہوگا کہ جو انتہائی اس وقت ضروری چیزیں ہیں جو آپ کے علم کو، یقین کو، تقویٰ کو مستحکم کرنے والی ہیں اور آپ کو جہاد کے لیے ڈائریکشن دینے والی ہیں، انہی کو ہم شامل کریں گے اپنے ان لیکچرز اور سیشنز میں، تاکہ یہ آپ کے کو علم پرووائڈ کرنے کا سبب بنے۔ تو ایک طرف تو آپ یہ کام کرتے چلے گئے۔ اب بات آتی ہے کہ جب ہم جہاد یا عملی طور پر کام کرنے کی کوشش کریں تو ایک تو عملی طور پر کام ہے کہ تقویٰ، یعنی خود کو پیوریفائی کرنا۔ جیسے ابھی مومن مختلف طرح کی ہیں، مختلف قسم کی ہیں، جو ہم اپنی کمیونٹی میں، اپنے شہروں میں زندگی گزارتے ہیں، وہاں بھی مومن مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں جب رمضان آتا ہے تو جتنے روزہ رکھنے والے ہیں، جو مومن بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ تمام ان شرائط کو پورا کرتے ہیں، اور تمام جیسے ہی اس شرائط کو پورا کرتے ہیں تو روزے کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، روزے دار کہلاتے ہیں۔ اسی طرح تقویٰ ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزیں بس اپنا لی جائیں اور کچھ چیزیں جو من پسند ہیں بس وہ اپنائی جائیں اور باقی چھوڑ دی جائیں، نہیں۔ جو منیمم لیول ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، وہ اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپناتے ہوئے اور عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف اس پہ کام کیا اپنے انڈیویجول لیول پہ کہ آپ اہل تقویٰ میں شمار ہونا شروع ہو جائیں، یعنی منیمم لیول اچیو کر لیں۔ اب وہ سب کیا ہیں، اس کے کیا منیمم لیول ہے، یہ سب ہم آنے والے اپنے دروس میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اب اور جہاں جہاد کی ہم نے بات کیا، مختلف لیول پہ مختلف لوگ عملی طور پہ جہاد کا فریضہ انجام دینے کی اس طرح سے کوشش کریں کہ ہم اپنے عملی طور پہ کیا حصہ ڈال سکتے ہیں اس جہاد میں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، جو عملی طور پر اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، اس وقت لبنان میں ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ، بہت سی قومیں اس میں شامل ہیں اور دو بدو دشمن سے لڑائی کر رہی ہیں۔ لیکن ہم چونکہ سرحد پہ نہیں جا سکتے تو ہم اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے کیا کام انجام دیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے بائیکاٹ کیا، جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، امریکن مصنوعات ہیں، ان کا وہ اس کو جاری رکھیں، اس کو کم نہ ہونے دیں، دھیما نہ پڑنے دیں۔ اس میں بھی ابھی لوگ 100% اچیو نہیں کر سکے ہیں، تو وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اویئرنیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کی شدت کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کم نہ ہوتی چلی جائے وقت کے ساتھ، اس لیے کہ ہم چیزوں کے پھر عادی ہو جاتے ہیں، پھر اسے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ وہ کر رہے ہیں، کچھ جیسے پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس پہ حصہ لیتے ہیں۔ تو پروٹیسٹ میں حصہ لینا، لیکن وہ بھی احتیاط کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اس ریزسٹنس کو فائدہ پہنچائیں۔ تو اگر ہم احتیاط کے ساتھ شرکت نہیں کریں گے تو ہم خود کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور اس کی وجہ سے ریزسٹنس کو بھی فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو جو اس کو آپ دونوں طرح سے لے سکتے ہیں، جو احتیاط کی بات کو سمجھ رہے ہیں تو احتیاط سے پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو اس کو نہیں سمجھ رہے تو وہ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق جو آپ کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو لا آف دا لینڈ اگر آپ کو منع کر رہا ہے پروٹیسٹ میں شامل ہونے سے، تو پھر آپ دوسرے طریقے اپنائیے ریزسٹنس کو ہیلپ کرنے کے لیے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریزسٹنس کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ پریکاشنری میجر کے طور پہ زیادہ سامنے نہ آئیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں پروٹیسٹ کے حوالے سے، اور جو اس پہ عمل کرتے ہوئے اس میں شامل ہوتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ شامل ہوں۔ دوسری چیز، اگر اس میں کوئی بھی چیز غیر واضح ہے، اس میں لوگ ڈائریکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انڈیویجولی مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اس پہ زیادہ ہم آن ایئر کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے تو بس اس میں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ لا آف دا لینڈ کو فالو کریں۔ اس کے حوالے سے ہمارے مراجع کرام کے فتاوی بھی موجود ہیں کہ جو لا آف دا لینڈ ہے اسے فالو کرنا ضروری ہے۔
اچھا، اس کے بعد کچھ لوگ مالی طور پر مدد کر رہے ہیں اور مالی طور پر مدد کرنا چاہتے ہیں. جو کر رہے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں دونوں کو یہ میسج ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو 100% ٹرسٹ وردی ہیں آپ کی نظر میں، قابل اعتبار ہیں، جن پہ آپ کو بالکل اپنے طرح یقین ہے کہ وہ وہاں تک پہنچائیں گے چیزوں کو، صرف آپ انہیں دیں. کیونکہ اگر آپ ان کے علاوہ کسی کو دیتے ہیں اور آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے یا یقین نہیں ہے، یو ڈونٹ نو، جسٹ ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم چندہ اکٹھا کریں، آپ دے دیں ڈونیشنز، اور آپ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ کی رسپانسبلٹی ختم نہیں ہو جاتی. کیونکہ جب تک وہ صحیح جگہ نہیں پہنچے گا آپ کا اس میں حصہ شامل نہیں ہوگا. اور بہت ساری جگہوں پہ تو آرگنائزیشنز یا تو غلط جگہ پہ استعمال کر رہی ہوتی ہے، یا ایسی بھی آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں کہ وہ سامنے سے اسلامک آرگنائزیشن ہیں لیکن پیچھے سے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی. تو ہم جس دور میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں دشمن ہر طرح کا لبادہ اوڑھ کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ سیدھی بالکل لکیر کی طرح چیزیں ہیں کہ بس ہم نے پیسے نکالے کسی کے بھی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا اور ہم بری ذمہ ہو گئے. نہیں، تو پہلے تو اس کے لیے پیسے اس کا انتظام کرنا، پھر اسے صحیح ہاتھوں میں دینا کہ وہ وہاں تک پہنچے. یہ ایک اور چیز ہے جو کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس سے ہم اس ریزسٹنس میں شامل ہوں؟ تو 3 چیزیں ہیں. جیسے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس کے اندر جو کوالٹی ہے، جو اس کی ایکسپرٹیز ہے، کیا کام آپ اچھا کرتے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے اس ریزسٹنس، اس موومنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میری مثال ہے، مجھے بولنا آتا ہے، میں اسپیکر ہوں، تو میں اپنی آواز کو، اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کو اس مقصد کے لیے استعمال کروں. اسی طرح میرے اندر اگر اور کوئی کوالٹی ہے تو اسے میں اس مقصد کے لیے استعمال کروں. تو ہر ایک اسے اسیس کرے. لیکن جو لیسٹ لیول پہ، یعنی بالکل لو لیول پہ آپ کی کوالٹیز ہیں، انہیں نہیں سلیکٹ کرنا ہے. جو ہائیسٹ لیول پہ کوالٹیز ہیں، جو بیسٹ ہیں، جو آپ کے اندر بہترین کوالٹیز ہیں، انہیں بروئے کار لائیں. اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کی کوالٹیز ڈائریکٹلی آپ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے ریزسٹنس کو، تو اگر اس سے انڈائریکٹلی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو انڈائریکٹلی پہنچائیں. جیسے کہ آپ کوئی بھی کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، وہ کام ایسا ہے جس سے ڈائریکٹلی ریزسٹنس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے، جہاد کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں سے آپ کچھ گھنٹے ایکسٹرا کام کر کے اس سے جو انکم جنریٹ ہو اسے مختص کریں، جو اسی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو کہ وہاں سے میں نے اتنا اماؤنٹ ہر منتھ جنریٹ کرنا ہے اور ریزسٹنس کے لیے بھیجنا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ وہ چیز ہے کہ آیت اللہ خامنئی نے اس کو واجب قرار دیا ہے کہ ہر مومن پہ، ہر مسلمان پہ واجب ہے اس وقت کہ وہ مقاومت کے لیے، لبنان کے لوگوں کے لیے، فلسطین کے لوگوں کے لیے مالی تعاون کرے. اور خمس کا بھی 1/3 تمام مجتہدین نے، تمام مراجع کرام نے اجازت دی ہے کہ 1/3 خمس آپ اس مقصد کے لیے دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی مدد ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو ڈائریکٹلی آپ نہیں کر سکتے تو انڈائریکٹلی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس سے ریونیو جنریٹ کریں، اس سے پیسہ جنریٹ کریں، اس کے ذریعے سے مدد فراہم کریں. اس کے علاوہ خود کو تیار کرنا، اپنی فیملی کو تیار کرنا، اپنی کمیونٹی کو تیار کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ ایک بہت بڑا رول ہے. یہ اسی طرح ہے کہ خود سولجر ہونا، یہ بھی ایک کام ہے جنگ کے میدان میں، اور سولجرز کو تیار کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. تو اس کام میں ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے، ہر کوئی کسی بھی لیول پہ حصہ لے سکتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو منظم طور پہ کریں. یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں. چاہے کچھ بچوں کو مختص کر لیں، ان کو اس بارے میں اویئرنیس دینا، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا، یہ جوش پیدا کرنا. صرف یہ نہیں کہ انہیں بورنگ طریقے سے آپ بس لیکچر لینے اسلام کو وہ بٹھا دیں، نہیں، جوش و جذبے کے ساتھ اسلام کی طرف لانا. اور اس وقت تو بہت ہائی ٹائم ہے، بچے بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے بائیکاٹ کی، حمایت کی، تو بہت آسان ہے اس وقت بچوں کو اس طرف لے کر آنا. اور میں اپنی ایک مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس وقت
جو ضرورت ہے کہ ان سے نفرت کروانا، نفرت کے لیول تک لے کر آنا کہ باطل سے وہ نفرت کرنے والے بنے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اور باطل سے نفرت کرنے والے، ان کی نفرت دلوں میں ڈالنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا جہاد ہے، یہ آپ انجام دے سکتے ہیں۔ ہر خاتون جس جگہ پہ بھی ہے وہاں رہتے ہوئے جو بھی اس کا سرکل آف انفلوئنس ہے اس پہ اثر انداز ہوتے ہوئے اور اسے انجام دے سکتی ہیں۔ ابھی تو ہماری کمیونٹی اس لیول پہ ہے، کھل کے میسج نہیں کرتے، حق کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ابھی تو ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتے۔ ہمیں جو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، یہاں پہ سکھائی گئی ہیں، یہ ویسٹرن جو سوسائٹی ہے اور ان کے جو طریقہ کار ہیں ان کے ذریعے، کہ ریلیجن تو پرسنل میٹر ہے، اس کو سب کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں، یہ کوئی میسج آتا ہے اس پہ کوئی جو صحیح میسج ہے، اچھا میسج ہے، اسے سپورٹ نہیں کرتے۔ تو ابھی تو ہم اس لیول پہ ہیں، کجا یہ کہ ہم اس لیول پہ ہوں کہ ہم لوگوں کو تیار کریں اور اسٹرکچرڈ وے میں تیار کریں۔ ایک کو بھی آپ نے امام کے لشکر کا سپاہی بنا دیا، اور امام کے لشکر کا سپاہی کیا؟ یعنی ریزسٹنس کا سپاہی، مقاومت کا سپاہی، یہ جو ابھی جنگ جاری ہے اس میں حصہ لینے والا کسی بھی لیول پہ بنا دیا، چاہے سوشل میڈیا وار کے ذریعے سے جس میں ہمارے بچے آسانی سے حصہ لے سکتے ہیں، آپ خود آسانی سے حصہ لے سکتی ہیں سوشل میڈیا پہ صحیح مستند 100% کریکٹ میسیجز وہ پھیلانے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، جہاں میڈیا جو ہے صحیح انفارمیشن، صحیح نیوز شیئر ہی نہیں کرتا، جہاں پہ شیعوں کے ہی بڑے چینل سے غلط نیوز بھی جو ہے سرکولیٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں صحیح طریقے سے جو انفارمیشن ہے اس کو حاصل کرنا، ایسے چینلز جوائن کریں جو واٹس ایپ پہ موجود ہیں، جو ٹیلی گرام پہ موجود ہیں، جو مستند چینلز ہیں، پریس ٹی وی ہے، الجزیرہ ہے، ان سب سے لیتے ہوئے، اور دشمن کے بھی ان پہ نظر رکھیں، وہ حاصل کریں۔ دوسرا اس چیز میں جو میں نے کہا انفارمیشن اسپریڈ کرنا، سوشل میڈیا پہ تحریک چلانا، اس میں ایک چیز یہ کرنا کہ جہاں آپ صحیح چیز کو پھیلا رہے ہیں وہیں غلط چیز نہیں پھیلنے دیں، اور خاص طور پہ اس میں آپ شامل نہ ہوں، غلط نیوز نہ ہو۔ دوسرا، خوف کی کوئی بات نہ ہو، جیسے ابھی کچھ گروپس میں جیسے ایران نے حملہ کیا تھا تو وہاں سے دوسری طرف سے وہ جو ٹویٹ تھا جو اسرائیل کی طرف سے تھا کہ ہم آج رات ایران پہ حملہ کریں گے، وہ ٹویٹ بھی فوراً سرکولیٹ کرنا شروع ہو گیا۔ اب اس سے کیا ہے؟ دشمن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم پہ خوف طاری کرے، خوف اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اتنے سالوں سے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یہ ہم پہ حکومت کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ خوف کی بنا پہ کر رہے ہیں۔ ابھی جو غزہ پہ بمباری کر رہے ہیں، لبنان پہ بمباری کر رہے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے، یہ میسج دینا کہ اگر ہمارے آگے سر نہیں جھکاؤ گے تو ہم تمہیں زمین سے ملا دیں گے، ملیاں میٹ کر دیں گے، مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے، تو تم خوفزدہ ہو جاؤ، اپنی جانیں بچانے کے لیے جیسا ہم کہہ رہے ہیں اس کے آگے سر جھکاؤ۔ جی ابھی ایک سوال ہے، ہاتھ اٹھایا ہے کسی نے، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیجیے۔ اوکے، اینڈ میں ہم سوالات لیں گے، جس کا کوئی سوالات، جس کے جو بھی سوال ہوں وہ اس موقع پہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو سوشل میڈیا وار ہے اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ صحیح تعلیمات اہل بیت پھیلا سکتے ہیں، جو آج کے دور میں بہت آسان ہے۔ تو عملی میدان میں کچھ کرنا بہت آسان ہے، اپنی کمیونٹی میں بچوں کے گروپ بنا کے انہیں تیار کرنا، خواتین کے گروپ بنا کے انہیں تیار کرنا۔ ہم تو ابھی وہ کمیونٹی ہیں کہ ہماری میجورٹی جو ہے صرف ریچولز کو پورا کرتے ہیں، محرم میں، رمضان میں اور رجب کے مہینے میں، اور ان ریچولز کو پورا کرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دین کی ذمہ داری پوری کر دی اور ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو اس سب سے جاگ جانے کی ضرورت ہے۔ ابھی ماہ محرم
گزرا ہے, ابھی ایام ازا گزرے 2.25 مہینے میں کتنی زیادہ مجالس سب نے سنی ہیں, لیکن خود آپ اسیس کریں اپنی اپنی جگہ پر کہ ان میں سے کتنی مجالس تھیں جو پرمعرفت تھیں, پرمعنی تھیں, علمی مجالس تھیں, کتنی تھیں وہ, گنتی کی ہوں گی چند, اور ان گنتی کی چند میں بھی جو آپ نے سیکھا اسے عملی طور پہ کتنا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا, ہر ایک خود انالائز کرے. تو یہ چیزیں ہیں جنہیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں 2.25 مہینے جب ہم نے ڈیڈیکیٹڈلی کام کیا اس کے بعد بھی ہمارا آؤٹ پٹ رزلٹ کیا ہے. تو اب ہمیں محرم اور رمضان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت فوراً یہ جو ایام گزر رہے ہیں ان میں ایمرجنسی نافذ کرنا, ان میں دین کو اپنی انڈیویجول زندگی میں, گھر میں, اور اس جہاد کو نافذ کرنا اپنی زندگی میں ضروری ہے. اور جیسے ہی آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پھر ضرورت نہیں رہے گی کہ محرم ہی کا ماحول ہو, رمضان ہی کا ماحول ہو تو آپ مومن بنیں. نہیں, آپ اپنی زندگی میں جب اس کو نافذ کریں گے تو اس وقت فی الواقع ماحول ایسا ہی ہے. آپ اس حدت کو, اس گرمی کو محسوس کر سکتے ہیں. جو شہداء کے لہو کی گرمی ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اسے تو اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت کمیونٹی لیول پر ضرورت ہے کہ ہم کام کریں. اب جب ہم نے یہ چاروں چیزیں آپ کے سامنے بیان کی, علم, یقین, تقویٰ, جہاد, ان چاروں کے لیے ضروری ہے کہ گروپس بنائے جائیں. آپ لوگ لائک مائنڈڈ لوگوں کے گروپس بنائیں. ابھی ہماری کمیونٹی میں یونٹی نہیں ہے, ہماری کمیونٹی میں مل کے کام کرنے کا رجحان ہی نہیں ہے. جیسے میں آپ کے سامنے اگزامپل دوں, یہ جہاد کی میں نے آپ کو مثال دی کہ عملی لیول پہ جو پریکٹیکل لیول پہ کام کرنا, جیسے سوشل میڈیا پہ ہی اویئرنیس کیمپین چلانا, اس کے لیے ایک گروپ بنا لیا جائے لیڈیز کا جن کو اس کا شوق ہے, جن کو اس کا پیشن ہے, یا جو اسے سرکولیٹ کر سکتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں پوسٹ اچھی بنا سکتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں جن کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے, جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہ زیادہ ہے, ان کا ملنا جلنا بہت زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ گروپس میں ہیں, ان کے لوگ بہت زیادہ جاننے والے ہیں, وہ اسے اچھا سرکولیٹ کر سکتے. ہر سپاہی اپنی جگہ پر اہم ہے, ہر ایک کا رول اہم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی ایک کا رول جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ برتر ہے یا افضل ہے, یا کسی اور کا جو ہے وہ کمتر ہے. نہیں, جنگ کے میدان میں مختلف طرح سے لوگ اپنی ڈیوٹیز کو انجام دیتے ہیں, اور ہر ایک کی ڈیوٹی جو ہے وہ اہم ہوتی ہے. تو آپ نے اپنی ایکسپرٹیز دیکھتے ہوئے سروس پرووائڈنگ گروپس کو اپنی کمیونٹی میں بنائیے. وہ سروس پرووائڈنگ گروپس جو ہیں ڈفرینٹ طرح کی سروسز پرووائڈ کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا اویئرنیس کی سروس, سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا وارفیئر ہے پورا, اس پہ کیمپین چلانے کی, بچوں کو دین سکھانے کی, عورتوں کے درمیان ایک انقلاب کا ایک گروپ. ہمیشہ شیعوں میں اسی طرح گروپس کے ذریعے جب کام ہوا ہے تو وہی گروپس جو ہیں نتیجہ خیز بنتے ہیں. جیسے کربلا کے بھی واقعے میں آپ دیکھیے تو اسی طرح سیکرٹ میٹنگز باقاعدہ ہوا کرتی تھیں. جب مسلم ابن عقیل کے کوفہ پہنچنے سے پہلے, اور جب کوفہ والوں نے خط لکھا ہے امام حسین کو, خطوط لکھے ہیں اس سے پہلے, تو سیکرٹ لیول پہ میٹنگز ہوا کرتی تھیں چھپ کے, اور وہاں پہ اسٹریٹجی بنائی جاتی تھی. اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سب نے اجتماعی طور پہ, ایران میں اسی طرح جب انقلاب آیا ہے تو اسی طرح سیکرٹ لیول پہ میٹنگز ہوتی تھیں, اور اس میں اسٹریٹجی بنائی جاتی تھی, اور لوگ مل کے کام کرتے تھے. اس کے کتنے بڑے نتائج سامنے آئے ہیں. تو صحیح سے اگر خلوص نیت کے ساتھ, خالص نیت کے ساتھ کام کریں تو نتائج آئیں گے. وہ چاہے ایک قطرے کے برابر ہوں, آپ کا بس خلوص نیت کے ساتھ حصہ اس میں شامل ہو جائے تو وہ کافی ہے. تو یہ گولز اورینٹڈ کام اس طرح گروپس کی فارم میں کرنے کی ضرورت ہے. سر جوڑ کے بیٹھیں, کیا کر سکتے ہیں, اس کا گروپ بنائیں, مل کے کام کریں, چیزوں کو کہیں پہنچائیں, اس کے مائل سٹونز ہوں, اس کے گولز ہوں, کوئی چیز اچیو کریں, ریزلٹ اورینٹڈ گروپس ہوں. تو یہ پیغام ہے, اور ہر شیعہ امام کا سپاہی ہے اپنی جگہ. یہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ امام کے سپاہی ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ
ایز اے سولجر امام کے ایز اے سپاہی خود کو متحرک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وما علینا الا البلاغ.